نمائندہ ابلیغ ترک شریف سید نوکر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق قمر مشانی میں یوم القدس ریلی فلسطینیوں اور ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی۔ آج قمر مشانی میں امامیہ مسجد انتظامیہ مولانا جعفر نقوی اور جماعت اسلامی کی جانب سے یوم القدس کے موقع پر ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں شہریوں، علماء کرام، نوجوانوں اور مختلف مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کا آغاز امامیہ مسجد سے ہوا اور شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ نوشہر و فیروز میں سوتیلے بھائیوں کے مبینہ ظلم کے خلاف دو بہنوں نے پاکستان پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے انصاف کی اپیل کر دی۔ ضلع نوشہر و فیروز کے نواحی کوڑے جا بہان کی رہائشی سائقہ ایاز سولنگی اور سیدہ سولنگی نے میگس بات کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے سوتیلے بھائی ماسٹر اعجاز سولنگی اور ابرار ابراہیم اقرار نور محمد جوکو اور دانش طویل عرصہ سے انہیں ہراساں کر رہے ہیں اور بار بار جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ متاثرہ بہنوں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی ان پر جان لیوا حملے کروائے جا چکے ہیں جس میں وہ زخمی بھی ہو چکی ہیں اور ان کے مطابق ملزمان نے ان کے مرحوم والد کی پینشن کی رقم پر قبضہ کر رکھا ہے اور انہیں ان کے جائز حصے کی جائیداد سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ محمد جنید میتلا کی رپورٹ کے مطابق رکن صوبائی اسمبلی پنجاب محمد حنیف خان پتافی نے بستی سہرانی N55 تا 2 کلومیٹر کارپوریٹ اسفالٹ روڈ اور پل سوریہ تا جلپائی مائل سے فیض چوک تک 3 کلومیٹر طویل کارپوریٹ اسفالٹ روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ یہ منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت سڑکیں بحال پنجاب کو شحال اور ڈیرہ کو شحال منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کے تحت دیہی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ انشاءاللہ ان لیگ روڈز کی تکمیل سے کچی آبادیوں کے رہائشیوں کو بہتر سفری سہولیات اور ترقی کے مواقع میسر آئیں گے۔ اوکاڑا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت آگاہی مہم جاری۔ مہم کے دوران مختلف تجارتی مراکز میں افسران اور عملی دکانداروں کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر دکانداروں کو ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے کاروباری مقامات کے سامنے صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کوڑا کرکٹ سے مقررہ مقامات پر ڈالیں تاکہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں مدد مل سکے۔ افسران کا کہنا ہے کہ آگاہی مہم کا مقصد شہریوں اور تاجر برادری میں صفائی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا اور ستھرا پنجاب پروگرام کو کامیاب بنانا ہے۔ انہوں نے دکانداروں پر زور دیا ہے کہ وہ صفائی کے عملے کے ساتھ تعاون کریں اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ فیاض کوسک رپورٹ کے مطابق دل کے مریضوں کے لیے اہم پیغام، اینجیوگرافی میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر عبدالستار خان نے جنوبی پنجاب کے اہم طبی ادارے صدر فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سینئر ماہر امراض قلب ڈاکٹر عبدالستار خان بلوچ نے دل کے مریضوں کے لیے ایک اہم پیغام جاری کرتے ہوئے بروقت تشخیص اور جدید علاج کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالستار خان بلوچ نے ڈاکٹر محمد عامر اور ڈاکٹر جاوید احمدانی کے ہمراہ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دل کی شریانوں میں رکاوٹ کا درست پتہ لگانے کے لیے اینجیوگرافی ایک محفوظ اور مؤثر طریقہ کار ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ مریضوں کو اینجیوگرافی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جدید مشینری کے ذریعے یہ عمل چند منٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر شریانوں میں تنگی ہو تو اسٹنٹ ڈالنے کا بروقت فیصلہ مریضوں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالستار خان بلوچ نے دل کے مریضوں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ خون پتلا کرنے والی ادویات باقاعدگی سے استعمال کریں کیونکہ ایک دن کا ناکہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہمیں نیک اعمال، محبت، اخوت، بھائی چارے اور غریب لوگوں کی مدد کرنے کا عظیم درس دیتا ہے۔ یہ مہینہ تقوی اختیار کرنے کی جانب راغب کرتا ہے۔ مولانا ابو زہیب ظفر سیالوی کا ویلا رائے پارک میں نماز جمعہ پر خطاب۔ حضرت مولانا ابو زہیب ظفر سیالوی نے ویلا رائے پارک چنگی نمبر 3 پر جمعہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں تقوی اختیار کرنے، محبت، اخوت، بھائی چارے، غریب، مجبور، لاچار، بے بس افراد کی مدد کرنے کا عظیم درس دیتا ہے۔
دادو کے شہریوں، وکلاء، طلباء، تاجروں، سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع دادو کے چاروں تحصیل دادو، جوہی، مہر خیر پور، ناتھن شاہ دیہاتوں میں برسوں سے جوا اور چرس، شراب، افیون اور سود کھلے عام جاری ہے۔ عوام کے لیے سوال یہ ہے کہ دادو اس سیکشن غریب آباد محلہ دادو کی حدود میں ریلوے اسٹیشن کے ملاح چوک اور شہباز کالونی میں ایک خاتون اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہر قسم کا منشیات فروخت کر رہی ہے۔ منشیات کا کاروبار کب ختم ہوگا؟ جبکہ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ پولیس انتظامیہ ہر اڈے سے مبینہ طور پر ہزاروں روپے وصول کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ غیر قانونی کاروبار بلا خوف و خطر چل رہے ہیں۔ میاں والی میں یوم القدس ریلی کا انعقاد۔ محمد یوسف خان کی رپورٹ کے مطابق ملک کے دیگر علاقوں کی طرح میاں والی میں بھی تحریک بیدار ملت اور شیعہ علماء کونسل میاں والی کے زیر اہتمام یوم القدس کے موقع پر امام بارگاہ غلام محمد شاہ سے ریلی نکالی گئی۔ امام بارگاہ سے نکلنے والی ریلی کی قیادت علامہ انتظار مہدی اور جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی نائب صدر محمد یونس اور دیگر مقامی رہنماؤں نے شرکت کی اور ریلی کلوریاں مین بازار سے ریلوے اسٹیشن چوک پہنچی، جہاں ریلی سے علامہ انتظار مہدی اور محمد یونس اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ علامہ انتظار مہدی نجفی نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی جرأت اور بہادری کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جارحانہ حملوں کا خود میدان میں آ کر انہوں نے مقابلہ کیا اور خود شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے قائد آیت اللہ خامنئی اگرچہ جسمانی طور پر وہ شہید ہو چکے، لیکن ان کا نظریہ اور ان کا مشن زندہ ہے، اور ایرانی قوم آج بھی ان کے زندہ مشن کے تحت یہود و انصار اور امریکہ اور اسرائیل کے سپر پن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملاتے چلے آ رہے ہیں۔ منڈی باؤدین ضلع میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کا ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ گوجرا میں مختلف دودھ کی گاڑیوں کی چیکنگ پر 2 گاڑیوں کے دودھ سیمپل فیل آنے پر 1200 لیٹر دودھ ضائع کر کے مالکان کو 60,000 روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ضلع منڈی باؤدین وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صحت دوست ویژن اور ڈائریکٹر چینل پنجاب فوڈ اتھارٹی اعظم جاوید کے احکامات پر عوام الناس کو ملاوٹ سے پاک اشیاء خوردنوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع منڈی باؤدین میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی جانب سے ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری و ساری ہے۔ ڈپٹی کمشنر عدیل حیدر کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے گوجرا میں مختلف دودھ کی گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ چیکنگ کرنے پر دودھ کی 2 گاڑیوں کے سیمپل فیل آئے، جو کہ ملاوٹی اور مضر صحت پائے گئے، جن پر فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں گاڑیوں کا 1200 لیٹر دودھ موقع پر ہی ضائع کر دیا گیا، جبکہ مالکان کو مجموعی طور پر 60,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ میاں والی خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ کا میاں والی کا دورہ، ماڈل بازار کا وزٹ اور ایک ریڑھی بان پر جلگار بھنڈی 400 روپے فی کلو مہنگی دینے پر ریڑھی سیل کر دی گئی۔ سلمہ بٹ نے مہنگی سبزی دینے پر ایک ریڑھی سیل کر دی۔ ریڑھی بان کا کہنا ہے کہ بھنڈی مہنگی ہے، ہمیں مہنگی ملی ہے اور ہم سستی کیسے دیں۔ رمضان کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کو سستی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سلمہ بٹ کا بیان دورے کے موقع پر ڈی سی اسد عباس مکسی سمیت دیگر انتظامی افسران بھی سلمہ بٹ کے ہمراہ تھے۔ سہیوال تھانہ سٹی چیچا وطنی کی دبنگ کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ کا سرگنا نزاکت اپنے دیگر 2 ساتھیوں سمیت گرفتار، لاکھوں روپے مالک کے موٹر سائیکل برآمد۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور ڈویژنل بیورو چیف آف نیوز سہیوال ڈویژن کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کے اقامت کی روشنی میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف دبنگ کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ اس سلسلے میں تھانہ سٹی چیچا وطنی پولیس نے دبنگ کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور گینگ کے سرگنا نزاکت اور نزاکتی اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے 10 عدد موٹر سائیکل اور ایک عدد رکشہ برآمد کر لیا۔ بعد تھانہ سٹی میں ہونے والی ایک خصوصی تقریب میں ڈی ایس پی چیچا وطنی سرکل سلیم خان نے تھانہ سٹی میں ہونے والی تقریب میں تمام مال مسروقہ کو ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی شاندار بروقت کارروائی پر اہل علاقہ کی طرف سے ان کو سراہا گیا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور ڈویژنل بیورو چیف آپ نیوز سہیوال ڈویژن۔
چنیوٹ ماہ سیام میں گرام فروشوں کو 31 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے، 60 دکاندار گرفتار کیے گئے، FIR بھی درج کر لی گئی۔ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے گرام فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ڈپٹی کمشنر آصیہ رضوان عوام کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے رمضان سہولت بازار اور ریڈی بازاروں کے دورے اور اشیاء کی معیار، قیمتوں، ریٹ لسٹیں آویزہ کرنے سمیت خریداروں سے ریٹس بھی دریافت کیے گئے۔ سرکاری ریٹ لسٹیں آویزہ نہ کرنے اور مہنگی داموں اشیاء کو درست فروخت کرنے والی دکانداروں کے خلاف سختی سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ شکارپور جامع القدس ریلی، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید احتجاج، ایران سمیت مظلوم فلسطینی، کشمیر غزہ سے اظہار یکجہتی۔ جامع القدس کے موقع پر پنچ گلی شہید جان محمد چوک سے ایک بھرپور احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں علماء، سماجی سیاسی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر اسرائیلی جارحیت اور امریکی سرپرستی کے خلاف شدید نعرے درج تھے۔ سائبر ڈویژن کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق کے ہمراہ چک نمبر شاہ کا خصوصی دورہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور سے۔ چیف ذوالفقار آگاہ کیجیے گا۔ ڈویژنل کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق کے ہمراہ چک نمبر شاہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کو مثالی گاؤں بنانے کے منصوبوں کے تحت پورے گاؤں کا تفصیلی جائزہ لیا اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسران نے جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر انہوں نے مرکز ہیلتھ مریم نواز کا بھی دورہ کیا اور یہاں پر دی جانے والی طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا اور معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہیں دیگر دی جانے والی سہولیات اور جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیل سے بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چک نور چک مثالی گاؤں بنانے کا منصوبہ حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق مکمل کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی اور عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈویژنل بیورو چیف آپ نیوز سائبر ڈویژن۔ میاں والی محمد یوسف خان کی رپورٹ کے مطابق میاں والی وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے فوڈ سیفٹی کنزیومر پروٹیکشن سلمہ بٹ کا میاں والی کے ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار نگہبان کارڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر اور سستے ریڈی بازار کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اسد آباد مکسی، ADCG ماجد بن احمد اور اسسٹنٹ کمشنر سلیمان قیوم شیخ بھی موجود تھے۔ انہوں نے رمضان سہولت بازار میں گوشت، سبزی، پھل، آٹا، چینی اور دیگر اشیاء قرضنوش کی قیمتوں اور کوالٹی کا جائزہ لیا۔ خریداری کے لیے آنے والے صارفین سے اشیاء کی کوالٹی اور قیمتوں سے متعلق دریافت کیا، جس پر شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ پٹیدن محمد سلیم سومرو کی رپورٹ کے مطابق عظمت قرآن کے عنوان سے تقریب تکمیل قرآن بسلسلہ تراویح کی بابرکت محفل عیدگاہ پٹیدن اسٹیشن پر منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں اہلان علاقہ علماء کرام نے شرکت کی۔ محفل کے مہمان خصوصی ترجمان بھٹائی وکیل بھٹائی حضرت مولانا اسد اللہ کھوڑو شریک تھے، جنہوں نے قرآن مجید کی عظمت اور اس پیغام اور اس پر عمل کی اہمیت پر ایمان افروز خطاب کیا۔ اس بابرکت اجتماع کے انعقاد کا شرف حضرت مولانا قاری عبدالحق راجپوت کو حاصل ہوا، جبکہ تراویح میں قرآن کریم سنانے کی سعادت ان کے فرزند حضرت مولانا اسحار الحق کو حاصل ہوئی۔ محفل میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت مولانا اسد اللہ کھوڑو کے فرزند طارق شمیر کو حاصل ہوئی۔ اس بابرکت تقریب میں معزز شخصیات بھی شریک تھیں۔ ملک بھر کی طرح کراچی شہر میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی نمائش چورنگی سے تبت سینٹر تک جامع القدس ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شیعہ علماء کرام، جماعت اسلامی کے رہنما، پیپلز پارٹی کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سمیت بڑی تعداد میں عورتوں اور بچوں سمیت بزرگ اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ ریلی بعد نماز جمعہ دن 3 بجے نمائش چورنگی سے علامہ سید حسن ظفر نقوی، علامہ صادق کے تقوی کی قیادت میں روانہ ہوئی۔ شہر بھر سے چھوٹی بڑی ریلیاں بھی نمائش چورنگی پہنچ کر مرکزی ریلی میں شامل ہوئیں۔ ریلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے فراز علی جی۔ فراز آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، جب سے امریکیوں نے اور اسرائیلیوں نے ایران پر حملہ کیا اور شہید عظیم آیت اللہ خامنئی شہید ہوئے، اس کے بعد ملت اسلامیہ کے دل دکھی ہے۔ فلسطین کا غم بھی ہے اور ایران پر حملے کا غم بھی ہے۔
اس لیے اس وقت پوری دنیا کے اندر، صرف کراچی میں نہیں، پوری دنیا کے اندر ایک جم غفیر ہے جو آج کے دن روزے کی حالت میں سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے اور عالمی استعمار امریکہ، اسرائیل اور ان کے حواریوں کے خلاف نعرے بلند کر رہی ہے، اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر رہی ہے اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت اور قدس کی آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے۔ دیکھیے، اللہ سب کا ہے، رسول اللہ سب کے ہیں، قرآن کریم سب کا ہے، کعبۃ اللہ سب کا ہے اور بیت المقدس بھی سب کا ہے۔ اس لیے بیت المقدس کے لیے اگر لوگ نکلتے ہیں تو پھر یہاں پر کوئی مذہب، کوئی فرقہ رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور آج امت اسلامیہ کے اتحاد کا یہ مظہر تھا آج کا اجتماع۔ بہاول نگر محمد امان جویہ کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر تھانہ سٹی بی ڈویژن چشتیاں پولیس کی کارروائی، بہاول نگر رازداری کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے موبائل فونز اور نقدی اسلحہ برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان رازداری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ رامبسا افراد معاشرے کے اصول ہیں، عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔